حدیث پاک کا ایک مفہوم ملتا ہے کہ ہر فحش کام کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ جنت جیسی عظیم نعمت صرف اس لیے چھن جائے گی کہ انسان نے اپنی زبان، آنکھ اور کردار کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فحش صرف جو ہے زنا یا کھلی بے حیائی کا نام ہے، حالانکہ فحش کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ گالی دینا، بدتمیزی سے بات کرنا، کسی کو ذلیل کر دینا، گندے مذاق اور فحش اشارات یعنی بیہودہ اشارے کرنا، حرام مناظر دیکھنا جیسا کہ آج کل موبائلوں میں رائج بھی ہے، سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اس کا مفہوم ہے کہ کھلی اور چھپی ہر طرح کی بے حیائی سے کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی صرف عمل ہی نہیں بلکہ بے حیائی جہاں ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مومن کی پہچان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح پہچان بتائی کہ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا۔ اگر زبان گندی ہے، غصے میں گالی نکل جاتی ہے، دوسروں کی بے عزتی معمول بن گئے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ نماز، روزہ، حج اپنی جگہ، لیکن حسن اخلاق کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج اگر دیکھا جائے تو انسان جہنم میں سب سے زیادہ جو مفہوم ملتا ہے کہ انسان جہنم میں سب سے زیادہ جو ہے زبان کی وجہ سے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ آدمی ایک ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ جسے وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ بات اسے جہنم میں بہت نیچے گرا دیتی ہے۔ آج گالی دینا فیشن بن گیا کہ نہیں؟ گالی دینا فیشن ہے، بدتمیزی بہادری سمجھی جا رہی ہے اور فحش الفاظ عام ہو چکے ہیں۔ یہ سب چیزیں جنت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ اور فحاشی موجودہ دور میں اگر غور کریں، آج فحاشی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ موبائل فون ہے، کہ فحش ویڈیو، بے حیائی والے اسٹیٹس اور گندے کمنٹس، ناجائز چیٹنگ جو ہے، یہ سب خاموشی سے ہمارے ایمان کو کھا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جو سرپرست ہیں ان کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ اگر بچے کو موبائل دلا دیا ہے 300 350 کا وہ ریچارج کروا دیے، موبائل لے کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، دو چار لڑکے جھانک کر دیکھ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانے، اس کو کسی پرواہ نہیں ہے۔ تو بچپن ہی سے ہم اس کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کا ذریعہ ہم بھی بنے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بچپن سے جو عادت پڑتی ہے وہ کم چھوٹتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس کا مفہوم ہے کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ کون بچے کا سوچے آپ؟ حضرت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی زبان بند کر لیتا ہوں۔ سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ آج زبان ہے، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے دین کی بڑی حفاظت کر لی۔ جنت کوئی عام جگہ تو ہے نہیں کہ بس ہر کسی کو داخل کر دیا جائے گا۔ جنت ایک سیریس میٹر ہے، آخرت ایک سیریس میٹر ہے، اس کو جو بھی ہلکے ملے گا وہ اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ ایمان ایک بہت سیریس میٹر ہے، اس کو جو ہلکے ملے گا اس کو ایمان سے محروم کر دیے جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ آج لوگ ایمان، جنت، آخرت یہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے ہی نہیں رہے ہیں اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے۔ تو جنت کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہ پاک لوگوں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ فحاشی کرنے والا خود اپنے ہاتھوں سے جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ زبان کو اگر ہم پاک بنائیں، اگر توبہ کریں، زبان کو پاک بنا لیں، نگاہ کو نیچی رکھ لیں، موبائل کا صحیح استعمال کر لیں، بچوں کو حیا سکھائیں، فحاشی سے نفرت دلائیں، تو اس سے ہم کو کامیابی ایک طریقے سے بہت جلد مل سکتی ہے۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آج حالات بگڑتے اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب بچوں کو ماں باپ کا روکنا جیسے لگتا ہے کہ ایک بہت عجوبہ کام ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل کے ذریعے روک پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے محفوظ رکھے۔